اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنعم المنان الظاہر فی کل شیء بالبینۃ والبرہان والباطن لکل شیء بالاحاطۃ والسلطان والمتکلم بلا جوارح بالتوراۃ والانجیل والزبر والفرقان والصلاۃ والسلام علی من انزل علیہ القرآن النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطی الطہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الاوالیل معلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. صلوات محمد وعلى محمد. یہ وہی عشرہ مجالس ہے جو حسینیہ افضل محل کے پرہجوم ماحول میں منعقد ہوا کرتا رہا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ سال اگر قضا نہ آئے گی تو یہ قضا ٹھیک سے ادا کی جائے گی. ارشاد ذات احدیت ہے کہ جو ذرہ برابر خیر کرے گا اس خیر کا بھی صلہ، اس کا بدلہ، اس کا نتیجہ، اس کا انجام اس کے سامنے آئے گا، اور جو ذرہ برابر شر کرے گا اس شر کا بھی نتیجہ، انجام اس کے سامنے آئے گا. دیکھے گا، وہ خیر کا بھی رد عمل وہ دیکھے گا، شر کا بھی رد عمل دیکھے گا. عنوان ہے اس سلسلہ مجالس کا خیر و شر. موضوع کے انتخاب کے موقع پر اس ناقص طالب علم سے ایک بہت بڑی غلطی یہ ہو گئی کہ خیر کی تو حدیں اور سرحدیں چہاردہ معصوم کے صدقے میں معلوم تھیں، شر کی حدیں اتنی لامحدود ہیں کہ احساس ہو رہا ہے کہ موضوع کے تکملے کا حق شاید ادا نہ ہو پائے. اچھا، یہ موضوعات ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ کوئی کتاب تو ہے نہیں کہ پہلے صفحے سے شروع کی آخری صفحے پر ختم ہو گئی. کورس تو ہے نہیں یہ کہ یہ پہلے کلاس کا کورس ہے، یہ دوسرے کلاس کا کورس ہے، یہ تیسرے کلاس کا کورس ہے. یہ تو اصل میں ایک فکر جاری و ساری ربانی ہے جو لوح محفوظ پر ثبت ہے، اور وہ لوح محفوظ سے منتقل ہوتی رہی ہے کتب سماویہ اور صحف سماویہ کی شکل میں، اور وہ نازل ہوتی رہی ہے انبیاء و مرسلین پر انسان کی ہدایت کے لیے. ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ مجھے آپ کے گھر کا راستہ نہیں معلوم، میں ادھر ادھر بہک گیا، 3 گلیاں پہلے مڑ گیا، 2 گلیاں پہلے مڑ گیا، 1 گلی پہلے مڑ گیا. اب میں مختلف گلیوں میں جا کے دروازے کھٹکھٹا رہا ہوں، نیم پلیٹ بھی نہیں ہے، گھنٹی بھی نہیں ہے، آوازیں دے رہا ہوں. میں آپ کا نام لے کے آواز دے رہا ہوں،
چونکہ اس محلے میں آپ رہتے ہی نہیں تو جواب آئے گا نہیں، لیکن اگر جواب آیا تو یہ آئے گا کہ یہ ان کا نہیں، ان کا گھر ہے۔ اچھا اگر میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں یا بدعقل ہوں تو آپ کے ہاں نکلنے کی نیت سے گھر سے چلا تھا، کسی اور کے دروازے بجا کے بیٹھ گیا، بھائی ایک گلاس پانی پلا دیجئے، گرمی کا زمانہ ہے، آپ نے سوچا یار بوڑھا آدمی ہے، چلو گھر میں چائے موجود ہے، اب وہ پتی کہاں کی ہے، شکر کہاں کی ہے، یہ جس باغ سے پتی آئی ہے وہ باغ کسی نے کسی سے چھین لیا ہے یا اس کا اپنا ہے، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے، کس جانور کا دودھ ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، اس سے مطلب نہیں، ہم نے پی لیا، جو ہم نے کھایا پیا اس کا ہم پر اثر بھی ضرور پڑے گا۔ مال حرام اور مال حلال کا دونوں کا اپنا اپنا اثر ہوتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ جہاں جانا تھا وہاں تو نہ پہنچے، جہاں پہنچنا تھا وہیں کہیں بیٹھ گئے، نام اس کا لیتے رہے جس کے یہاں جانے کی نیت سے نکلے تھے، اور اب اس نے کے ساتھ ہو گئے تھے، وہ بھی کچھ ہم مزاج تھا، شام ہوئی، اس نے کہا تھوڑا سا جوا ہو جائے، تھوڑی سی شراب ہو جائے، تھوڑے سے گناہان صغیرہ، تھوڑے سے گناہان کبیرہ، پیٹ بھر کے غیبت بھی کر رہا ہے، ہمیں بھی موقع مل رہا ہے غیبت کرنے کا، سب کچھ ہو رہا ہے۔ نکلے تھے خیر کی نیت سے، شر کو پہچان نہیں پائے، یا پہچان گئے تو اپنے مزاج میں بھی شر تھا تو شیطان نے شیطان کی بیعت کر لی، خباثت نے خباثت کی بیعت کر لی، نحوست نے نحوست کی بیعت کر لی، نجاست نے نجاست کی بیعت کر لی، اور پھر ایک ماحول بنا، بھی اسی ماحول کو سوسائٹی کہنے لگے۔ اصل میں خیر اللہ کی ایک امانت ہے، اس نے 1,24,000 انبیاء کو عطا فرمائے، اور پھر وہ خیر بھی اپنے درجات کے اعتبار سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ لیکن ایک بات سمجھ لیجئے، اس وقت یہ جو سینیٹائزر لیے لوگ گھوم رہے ہیں، جگہ جگہ یہ جو اسپرے ہو رہا ہے، یہ وہیں تو ہو رہا ہے جہاں کرونا کا خطرہ ہے یا کرونا ہے، تو علاج وہیں ہوتا ہے جہاں بیمار ہوں۔ اب سوسائٹی بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی، معاشرہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا، اور اس بیمار معاشرے کی اصلاح کے لیے، اس کو شر سے خیر کی طرف لانے کے لیے اللہ نے ایک در یتیم کو بھیجا۔ وہ فخر آدم بھی تھا، فخر نوح بھی تھا، فخر ابراہیم بھی تھا، فخر اسماعیل بھی تھا، فخر موسیٰ بھی تھا، فخر عیسیٰ بھی تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب اللہ نے اس سے کہا کہ جاؤ، یہ دنیا آدم کی آدمیت کو بھلا بیٹھی، یہ دنیا نوح کے جذبہ نجات کو بھلا بیٹھی، یہ دنیا ابراہیم کی خلت کو بھلا بیٹھی، یہ دنیا موسیٰ کی ہیبت کو بھلا بیٹھی، یہ دنیا عیسیٰ کے زہد کو بھلا بیٹھی۔ تو اس نے کہا دیکھ پروردگار، آدم گئے لیکن آدم کے ساتھ کوئی دوسرا آدم نہیں تھا، نوح گئے، نوح کے ساتھ کوئی دوسرا نوح نہیں تھا، ابراہیم گئے، ابراہیم کے ساتھ کوئی دوسرا ابراہیم نہیں تھا، موسیٰ گئے تو موسیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا موسیٰ نہیں تھا، عیسیٰ گئے تو عیسیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا عیسیٰ نہیں تھا۔ اس نے کہا چلو تمہیں 14 حصوں میں بانٹ کے بھیجے دیکھتی، تمہیں طرح نہیں رہنے۔ وہ محمود تھا، اس نے محمد بنا دیا، وہ اعلیٰ تھا، اس نے علی بنا دیا، وہ فاطر السماوات تھا، اس نے فاطمہ بنا دیا، وہ محسن تھا، اس نے حسن بنا دیا، وہ خدیم الاحسان تھا، اس نے حسین بنا دیا، وہ معبود تھا، اس نے زین العابدین بنا دیا، وہ علم تھا، اس نے باقر العلوم بنا دیا۔
اسے سچائی اچھی لگتی تھی، اس نے جعفر صادق بنا دیا. اس کو اپنے غیظ و غضب کو روکتا تھا، عذاب نازل کرنے سے پہلے ہدایت فرماتا تھا، اس نے انہیں موسیٰ کاظم بنا دیا. اس کو اپنی مرضی پر چلنے والے اچھے لگتے تھے، اس نے انہیں علی رضا بنا دیا. اس کو اپنے سے خوف کھانے والے اچھے لگتے تھے، اس نے انہیں محمد تقی بنا دیا. وہ فرعون اور نمرود اور شداد کے لشکروں سے ہراساں نہیں تھا، اس نے انہیں حسن عسکری بنا دیا. وہ ہے نظر نہیں آتا، اس نے انہیں مہدی بنا کے پردے غائب میں بنا دیا. ایک سوال پڑھیں بابا جان. دیکھیے ایک چیز میں بہت ہی کھلے ہوئے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، میں اثنا عشری شیعہ ہوں اور میں مجلسیں صرف شیعوں کے لیے پڑھتا ہوں. وہ شیعہ جو اتنے لبرل نہ ہو جائیں کہ غیر عشقیہ میں بیٹھ کے شیعوں کی برائیاں کرنے لگیں. اب مجھ سے آپ کسی علمی دقیانوسیت کی زیادہ توقع نہ کیجیے گا. اور یوں بھی ٹرانسلیٹ میرے گڑبڑ ہو جاتے ہیں تو حق کے اوپر زیادہ زور بھی دینا نہیں آتا مجھے. اور یہ بات ادا کرتا ہوں تو تجوید و قرأت کے قوانین کو ساتھ رکھتا ہوں، اس کی پابندی کی کوشش کرتا ہوں. اردو ہی میں بولتا ہوں. اچھا ایسا ہے کہ مجھے سکھانے والے میرے دو استاد ہیں. ایک کا نام ہے انیس، جنہوں نے عبد کی تہذیب کو کا لباس پہنا دیا سانحہ کربلا کو. اور دوسرے ہیں دبیر، جنہوں نے شوکت الفاظ و صنعتوں کے اور محاوروں کے استعمال میں وہ شفافیت پیدا کی کہ ان دو کے حصار میں اردو ہوئی محفوظ. برا نہ ماننا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ مبالغہ نہیں ہے. غزل کا غالب سے بڑا شاعر کوئی نہیں ہے. اور مرثیہ اگر نہ ہوتا، اور انیس نے جس طرح مرثیہ کہا، یوں تو امامیہ حرویہ موسوی کی نسل سے ہیں، 5ویں پشت تھی، 4 پشتوں کا تجربہ لیے ہوئے تھے، 5 پشتوں کا تجربہ لیے ہوئے تھے، تو ذرا کہ خاندانی تجربہ تھا. ان کے خون میں وہ سب کچھ دوڑ رہا تھا جو ان کے مرثیوں میں نظر آتا ہے. دبیر کیا ہے؟ شوکت الفاظ، صحت روایت، جلالت الفاظ، اور وہ الفاظ کہ جو اردو میں مستعمل نہ تھے وہ بتصدق دبیر اردو میں استعمال ہو گئے. تو میں نے اردو سیکھی ہے، مجھے تھوڑی بہت اردو آتی ہے، اور کوشش یہی کرتا ہوں کہ مجلس اردو میں پڑھوں، اردو سمجھنے والے اس کو سنیں، اور ان کے لیے شرط یہ کہ ان کے ہاں عقیدے نہ ہوں. میں شعروں میں بڑا محدود آدمی ہوں. مجھے ایسی شعر، مجھے اس چیز سے بہت الجھن ہوتی ہے. بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے، بالکل اوائل عمر، جب ہر آدمی اپنے کو پہچانوانے کے لیے پریشان ہوتا ہے. اس عمر کی بتا رہا ہوں. وہ بمبئی میں نے کچھ مجلسیں پڑھی. اس وقت میں، یعنی آپ سمجھے 21-22 سال کا میرا سن تھا. تو وہاں 2 صاحبان بیٹھے ہوئے بزرگ، میرے پھوپھی زاد بھائی طاہر اصحاب بے وفا میں تھے. اب وہ کہنے لگے بڑی بہت تعریف کر رہے ہیں آپ کی. جی میں نے کہا چھوڑیے، میں 7ویں امام کی اولاد میں ہوں، جو میرے جد کی تعریف نہ کرے وہ اس کی تعریف میں کیوں حاصل کرے. یہ عجیب ہے، یہ شیعہ، یہ کون سی شیعت ہے؟ ہندو بہت تعریف کر رہے ہیں. جی ہندو تعریف کر رہے ہیں تو آپ ہندی میں، سنسکرت میں پروچن دیجئے، جائیے مندروں میں، تلک لگائیے، بیٹھیے، گیروا کپڑے پہنیے. غیروں کی تعریف بہت اچھی لگتی ہے، غیروں سے بیوقوف بھی بنتے ہیں.
وہ کہیں پر نبی لکھ دیتے ہیں، کہیں پالی لکھ دیتے ہیں. ایک ٹیٹوا ہے، اچھی سی آواز ہے، کسی سے کچھ کہلوا لیا ہے، ان کو پیسے دیتے چلے جا رہے ہیں. یہ معلوم ہے کیا یہ کی جو بین الاقوامی وبا ہے، یہ دماغی کرونا ہے. اب آئیے دیکھیں، میں اب آپ کو ایک اور طرف بتا رہا ہوں. خیر اپنے مرکزیت کی نشاندہی کر رہا ہے. اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنے گھروں چھوڑ کے، خدا نخواستہ آپ بہت زیادہ تھکے ہوں یا آپ اپنے اندر جو بوڑھے لوگ ہیں ویکنیس فیل کر رہے ہوں، کمزوری محسوس کر رہے ہوں، تو آپ ریسٹ کرنے کہاں جائیں گے؟ اپنے گھر جائیں گے نا. کہ چلو گھر میں چل کے کچھ دیر اپنے بستر پر لیٹے ہیں، سوئیں، آرام کریں. اپنے گھروں کو چھوڑ کے ابو طالب کی بہو کے دروازے پر کھڑا ہوا ایک شخص. ابو طالب کی بہو کہہ رہا ہوں، بیٹی اس وقت تک کے ہے جب تک کہ بیاہ ہی نہیں گئی. جب بیاہ دی گئی تو سسرال سے پہچانی جاتی ہے. ابو طالب کی بہو کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے. اس دروازے پر جا کے ایسا تھا کہ اس دروازے پر جا کے اپنے دروازے پر اپنے گھر کی عورتوں کو سلام نہ کرنے والا، مجھے نہیں معلوم کہ رسول اپنی کسی زوجہ کے دروازے پر گئے ہوں، اپنی زوجہ کو دروازے کے باہر سے سلام کیا ہو. لیکن ابو طالب کی بہو کے دروازے پر آتے تھے تو سلام کرتے تھے. اب کہیں کہ کیا اجازت ہے کہ میں تمہارے گھر میں داخل ہوں؟ سدرۃ المنتہا کے قبضے حد آخر تک پہنچ چکا ہے. یہ مدینے کا چھوٹا سا گھر ہے اور بوریے کا پردہ ہے، خستہ حال دروازہ ہے، ناپختہ مکان ہے، نیچی نیچی چھتیں ہیں. دروازے پر کھڑا کہہ رہے اجازت ہے کہ میں آؤں؟ اندر بیٹی نے کہا بابا تشریف لائیے. آئے تو کہنے لگے کہ جسم میں کچھ کمزوری محسوس ہو رہی ہے، شب جمعہ بھی ہے، جسم میں ویکنیس فیل کر رہا ہوں میں. فی بدنی ضعفاً، لفی بدنی ضعفاً، میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. تو بیٹی نے کہا آپ لیٹیے اپنے بستر پر، اپنے بابا کو لٹا کے. ایک یمنی چادر، وہ آیا تھا کوئی شخص یمن سے حج کرنے، حج کے بعد اس نے رسول اللہ کو ایک چادر دی کہ یہ میری بیٹی نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے آپ کی بیٹی کے لیے. رسول کی اور بیٹیاں تھیں تو ایک کے لیے آیا. جس گھر میں آپ جاتے ہیں اس گھر میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کتنے بچے ہیں، ان بچوں کے حساب سے آپ سامان لے کے جاتے ہیں. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کسی کے ماشاءاللہ 2 بیٹیاں ہیں، کسی خدا رکھے 4 بیٹے ہیں، کسی کے 3 بیٹے ہیں، کسی کے 2 بیٹے ہیں. ایک کے لیے آپ کچھ نہیں لے جائیں گے، یا تو آپ خالی ہاتھ جائیں گے، خالی ہاتھ جائیں گے اور کچھ لے جائیں گے تو آپ سوچیں کہ بھائی ایک بچے کے لیے کچھ لیے جا رہے ہیں تو دوسرے بچے کے لیے مل جائے. شرافت کے خلاف ہے. وہ چادر، یمنی چادر، جناب سیدہ نے رسول سے کہا آپ لیٹیے. اپنے مرضی سے سیدہ نے وہ چادر رسول کو اڑا دی. اب دیکھیے گا ہو کیا رہا ہے. اب دروازے کے اوپر ایک آہٹ ہو رہی ہے. ابو طالب کا بڑا پوتا گھر میں داخل ہوا. دیکھیں عیسیٰ کی مجبوری ہے کہ ان کا باپ نہیں ہے. یہاں آپ ددیال سے دیکھا کیجئے حسین کو. عیسیٰ کا ددیال نہیں تو مجبور، ورنہ آدمی ددیال سے پہچانا جاتا ہے. اگر آپ سید ہیں تو ددیال سے ہیں، اگر آپ
مرزا ہیں تو ددیال سے ہیں، اگر آپ پٹھان ہیں تو ددیال سے ہیں، تو دجال سے دیکھا جائے گا نا آدمی کو. اب وہ مادر گرامی گھر میں تو نانا کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے. ہاں ہوا نائم تحت حاضر سا، وہ چادر کے نیچے لیٹے ہیں. وہاں جا کے چادر کے یہ بے تکلف نواز صاحب جو بھری مسجد میں خطبے کے دوران تقریر کر رہے ہوتے تھے رسول، اس دوران لوگوں کے درمیان سے ہوتا ہوا جا کے خود میں بیٹھ جاتا. اپنے گھر کے اندر اس بے تکلف ماحول میں چادر کے قریب آ کے رک گیا. نانا میرا سلام، کیا اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے آؤں؟ کہا اجازت ہے. اب ابو طالب کا چھوٹا پوتا گھر میں داخل ہوا. صلوات بآواز بلند پڑھیے محمد. اور حسین نے آگے کہا کہ اماں نانا کی خوشبو سے گھر مہک رہا ہے، نانا کی خوشبو سے گھر مہک رہا ہے. کہاں وہ چادر کے نیچے لیٹے ہیں. یہ بے تکلف حسین جو بھری مسجد میں سجدے کی حالت میں جا کے پیٹھ پہ بیٹھ چکے، یہ گھر کے اندر اجازت مانگ رہے ہیں. اچھا ایک چیز تو دیکھیے ثابت ہو گئی کہ اللہ نے ایک چیز اپنے رسول کے لیے مخصوص کی تھی، وہ تھی رسول کی خوشبو. وہ خوشبو اور خوشبوؤں سے الگ تھی. ورنہ حسن کیوں کہتے کہ گھر میں نانا کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے؟ حسین کیوں کہتے کہ نانا کی خوشبو سے گھر مہک رہا ہے؟ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی صاحب اتنے گلاب لگائے ہوں، کوئی صاحب اتنے صدر لگائے ہوں اور لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جائے، تو ان کو پہچاننے کے لیے آپ کو روشنی کی ضرورت نہیں ہے، خوشبو سے آپ پہچان جائیں گے. اندھیرا یا دیوار کے پیچھے آپ ہیں اور دیوار کی دوسری طرف وہ صاحب ہیں جو جن کی خوشبو مخصوص اپنے ان کا ایک برانڈ ہے، وہی عطر لگاتے ہیں، وہ آپ پہچان جائیں گے کہ وہ ہیں. غلط تو نہیں عرض کروں؟ کوئی صاحب اوڑھے لیٹے ہمیں سر سے پاؤں تک ڈھکے ہمیں چادر میں، خوشبو سے پہچان جائیں گے، جیسے کہ حسنین نے پہچان لیا، پہچان لیا. اب سنیے، شب ہجرت رات بھر کفار قریش گھر کو گھیرے رہے اس یقین کے ساتھ کہ یہ رسول اللہ ہیں. اب سنیے، جب صبح ہوئی تو دیوار پھاند کے گھر میں داخل ہوئے، دیوار کا پردہ ہٹا، بلکہ صبح ہوئی تو پہلا پردہ تو اندھیرے کا تھا، یہ پہلا پردہ ہٹا، دیوار کا دوسرا پردہ ہٹا، علی نے چہرے سے چادر ہٹائی، تیسرا پردہ ہٹا، 3 پردے ہٹے تو علی دکھائی دیے. اب یہ بتائیے کہ شب ہجرت اگر علی کے جسم سے خوشبو رسول نہیں آ رہی تھی تو یہ لوگ رات بھر گھر کیوں گھیرے رہے؟ اس کا مطلب یہ کہ رسول جب ہجرت کر کے گئے، ہمیشہ کے لیے نہیں، ہجرت کر کے گئے، تو علی کو اپنی خوشبو تک کی وراثت دے کے گئے ہیں. اپنی وراثت اپنے کو لاوارث نہیں چھوڑا، وہ خوشبو کی وراثت علی کو دے گئے تھے. میرے پاس اس کا بھی دوسرا ثبوت ہے، رات غار میں گزری، ادھر سے کچھ گزرنے والے گزرے، کوئی رویا مگر اس رات
اس غار سے رسول کی خوشبو نہیں آئی کیونکہ خوشبو علی کے پاس. صلوات علی محمد وعلی صلوات آواز بلند محمد. آئیے پھر ابو طالب کی بہو کے گھر کی طرف چلیں. اب علی گھر میں داخل ہوئے, کہہ رہے ہیں رسول اللہ کی خوشبو گھر میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے. کہا ہاں چادر کے نیچے ہیں. علی کہہ رہے ہیں کہ اجازت ہے حاضر ہوں. علی آ گئے. اب جب یہ سب جمع ہو گئے, آخر میں سیدہ سرحانے آ کے کھڑی ہوں, اپنے گھر میں اپنی چادر کے نیچے جانے کی اس بابا سے اجازت مانگ رہی ہیں جو سیدہ کی مرضی پر زندہ ہے, جسے سیدہ کی ہر بات اچھی لگتی ہے. کہاں آؤ. دیکھیے یہ سب چادر کے نیچے جب سیدہ پہنچی, اس خاندان کی تہذیب سن لیجئے. اگر اس خاندان کا کلچر سمجھ میں نہ آیا تو آپ جب تک کہ حفظ مراتب آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگا, یہ میں بچوں سے کہہ رہا ہوں, اور آپ بچے پھر اہل بیت کی شان میں بے تکی باتیں کرنے لگیں گے. جہاں لفظ باللہ ہمیں حدیث قصہ میں کہ حضرت علی نے پوچھا تھا کہ مال جلوسنا ھذا تحت القصا, یہ ہم چادر کے نیچے بیٹھے ہیں, کیوں بیٹھے ہیں؟ لفظ ہے بیٹھنا. چادر کے نیچے سیدہ کے آنے کے بعد کوئی لیٹا نہیں تھا, رسول سمیت سب بیٹھے ہوئے تھے. ایک چادر کے نیچے پورے خاندان کا لیٹنا بے حرمتی ہے. ایک چادر کے نیچے پورے خاندان کا جمع ہونا اتحاد ہے. بیٹھے ہیں مال جلوسنا. اب اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے. اتنی دیر میں وہ آیا کہ جو بہت پرانا آنے کا آدمی ہے. آیا جبرائیل آ کے پوچھ رہا ہے کہ نہیں, پہلے تو جبرائیل نے فلک پا ملک نے رب الافلاق سے پوچھا کہ پروردگار ومن تحت القصا, یہ چادر کے نیچے ہے کون؟ جبرائیل تم ہم مقصر مولویوں کے ایسے کب سے ہو گئے؟ تم یہ احساس کمتری میں مبتلا کیوں ہو گئے کہ گھر کے نوکروں پہچان رہے ہو؟ یہ تو ہم گھٹیا انسانوں کا کام ہے, یہ نمک حرامی ہمارا کام ہے. تم تو دروازے پر یتیم بن کے جا چکے, مسکین بن کے جا چکے, فقیر بن کے تم نے یہاں کی بھیک کو تبرک سمجھ کے لے جا کے جنت میں کھایا. اب آج پوچھے چادر کے نیچے کون ہے؟ یہ تو احسان فراموشی ہم انسانوں کا کہ مزاج کے شر کا نتیجہ ہے. تم صاحب نفس ہو, صاحب نفس ہمارا تو ہو نہیں, تم بدنفس تو ہو نہیں. تو جبرائیل کہیں گے بدعقل, میں اس لیے نہیں پوچھ رہا ہوں, میں نبی کو بھی پہچانتا ہوں, علی کو بھی پہچانتا ہوں, حسن کو بھی پہچانتا ہوں, حسین کو بھی پہچانتا ہوں, اور میں تو فضہ تک کو پہچانتا ہوں, میں تو قمر کو بھی پہچانتا ہوں, میں اس گھر کے غلاموں کنیزوں کو پہچانتا ہوں, اور اس گھر کا رمخار ہوں. وجہ یہ کہ جو نور چادر سے چھن کے آ رہے ہیں وہ اتنے برابر کے ہیں کہ اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ نبی کون ہے, علی کون ہے, سیدہ کون ہے, حسن کون ہے, حسین کون ہے. عالم انوار میں نے کہا تھا نہیں, اس نے خیر کو 14 اجزاء میں تقسیم کر دیا. یہ 5 جز برابر کے ہیں, نور بالکل برابر کا ہے. اس کے بعد جبرائیل کو بھیجا گیا. جبرائیل ایک آیت لے کے آئے. شب جمعہ اللہ آپ کے گھروں کو ہر بلا, ہر مصیبت, ہر آفت سے محروم رکھے, لیکن خاص طور سے اس کرونا پیریڈ میں کوشش کیے کہ کوئی شب جمعہ ایسی نہ ہو جس میں آپ اپنے گھر میں حدیث قصہ نہ پڑھیے. اب آیت کیا نازل ہوئی؟ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک صلوات پڑھتے ہوئے آواز ہے.
اب یہ واقعہ کسی کو رسول نے سنایا, کسی کو علی نے سنایا, کسی کو حسن نے سنایا, کسی کو حسین نے سنایا. کچھ خواتین جناب سیدہ کے پاس پہنچی, یہ کل کیا ہوا تھا جس کا چرچا مسجد میں بھی ہے, بازار میں بھی ہے, جگہ جگہ ذکر ہو رہا ہے, گھروں گھروں. جناب سیدہ نے بتایا کہ یوں آئے تھے. اچھا, کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کی چادر اتنی بڑی معجزنما ہے کہ اس چادر کے نیچے آ کے رسول کی کمزوری دفع ہو گئی. رسالت نے چادر سیدہ میں شفا پائی ہے. بس اس سے زیادہ میں کیا عرض کروں. اچھا, کچھ چیزوں کا تعلق بھائی معرفت سے ہے, اس کو لفظوں میں اس کیفیت کو نہیں بیان کیا جا سکتا, نہ لفظوں میں اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ سوچیے اس وقت جب یہ 5 ایک چادر کے نیچے تھے تو روح آدم کہاں تھی, روح نوح کہاں تھی, روح ابراہیم کہاں تھی, روح اسماعیل کہاں تھی, روح موسیٰ کہاں تھی, فلک کے چہاروں پر رہنے والے عیسیٰ کس کیفیت میں تھے. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت وہ گھر, وہ چادر, اس کے نیچے یہ 5 ہستیوں کا ایک ساتھ جمع ہونا, یہ وہ منظر تھا جس کی زیارت کو آدم اپنی آدمیت کے لیے, نوح اپنی اعجاز کے لیے, ابراہیم اپنی خلت کے لیے, موسیٰ اپنی ہیبت کے لیے, عیسیٰ اپنی حیات کے لیے اپنے دماغوں میں, دلوں میں, نگاہوں میں نور سے نور کو جذب کر رہے تھے. اور فرشتے صلوات پڑھ رہے تھے. اب میں کچھ کہنا نہیں چاہتا, اس لیے کہ میں کچھ کہوں گا تو لوگوں کو بات اچھی لگے گی. جب لوگوں کو بات اچھی لگے گی تو کچھ لوگوں کو اس لیے بری لگے گی کہ کچھ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے. مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ جناب ختیجہ کے بعد, ہاں اس بیچ جناب ام سلمہ بھی, ام المومنین جناب ام سلمہ وہ چادر کے پاس آئیں, میں آؤں چادر کے نیچے, تو رسول اللہ نے کیا فرمایا, ام سلمہ انت علی خیر, انت علی الخیر, ام سلمہ تم تو خیر پاؤ. ام سلمہ واپس چلی گئیں. رسول نے ایک کو خیر کا سرٹیفکیٹ دیا, جو خیر پتی اسی کو خاک شفا بھی دی حسین نے. جملہ سنیے, خاک شفا نبی کی اس بیوی کو ملتی ہے جو خیر پا ہو. اس مولوی کو کیا ملے گی جو نہ وہ خود خیر پا, نہ اس کا باپ خیر پا, نہ اس کا دادا خیر پا. یہ اہل خیر کی پہچان ہے, یہ خاک شفا اہل خیر کی پہچان ہے. اہل خیر قبر تک خاک شفا لے جاتے ہیں. یہ جناب ام سلمہ کی شناخت بتائی تھی رسول نے کہ تم خیر پاؤ. جاتے وقت حسین جعفر, عبداللہ ابن جعفر کو بھی خاک شفا دے سکتے تھے, جناب محمد حنفیہ کو, اپنے بھائی کو بھی خاک شفا دے سکتے تھے. لیکن یہ لفظ خیر اپنی معراج پہ پہنچا نزول آئے تطہیر کے وقت. دوسرا جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, چونکہ سیدہ کی چادر کی حد عظمت کا اعتراف تھا دل سے جناب ام سلمہ کو, تو چونکہ جناب سیدہ کی چادر کی عظمت کا اعتراف تھا تو رسول نے انہیں کہا کہ تم خیر پہو. دیکھیے میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں, مگر میں کچھ کہہ رہا ہوں. میری بات اس لیے نہیں کہ آپ سمجھیے, مگر آپ کچھ سمجھیے. تو ضروری نہیں کہ ہر بات کہی جائے تو آپ سمجھیے. رسول کی جتنی
ازواج مطہرات ہیں رسول کے، ان کے بارے میں ان کی طہارت، ان کی عصمت ظاہرہ اور ان کی پاکیزگی میں جو شک کرے وہ کافر ہے، کیونکہ ناموس رسول کا معاملہ ہے۔ ہم کیا جانے، جو چیز رسول سے منسوب ہو جائے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ پھر جگہ جگہ ہمارے عزا خانوں میں، خاص طور سے اودھ کے علاقوں میں، اودھ کے باہر بھی، شمالی ہندوستان میں، جنوبی ہندوستان میں، اس غیر اردو اسپیکنگ ہندوستان میں اور جگہوں پر عربی سے ہم نے ایرانی سے طریقہ سیکھا ہے، بہت سی جگہوں پر عزا خانوں میں سامان عزا کے ساتھ ساتھ ہاتھ کا یا پیر کا ایک نشان بھی پتھر کے اوپر ہوتا ہے، وہ منسوب ہوتا ہے رسول اللہ کے ہاتھ، حضرت علی کے ہاتھ یا رسول اللہ کے پیر کے نشان سے۔ ہمارے شہر میں بنایا گیا ہے لیکن منسوب ہو گیا تو ہم بے وضو اس کو مس نہیں کرتے۔ تو اس عظمت و طہارت والے رسول نے جناب ام سلمہ کو خیر پا ہونے کی بشارت دی۔ ام سلمہ نے یہ بتایا کہ جو پنجتن پاک کے برابرداری نہ کرے وہ خیر پائے۔ بہت صاف صاف، بہت کھلی ہوئی بات، جو ان کی برابرداری نہ کرے وہ خیر پائے، اور جو ان کے مقابل آ جائے چاہے کوئی ہو شر پائے، چاہے جو ہو، چاہے جو۔ اب جب حسین جا رہے تھے مدینے سے تو کربلا کا منظر پورا دکھایا کہ یہ بھی بتا دیا کہ جو خیر پہ ہے زیارت کربلا اسی کا مقدر ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام کہ وہاں سے ایک مٹھی خاک اٹھائی، ایک شیشے میں رکھی، کہا نانی اس کو دیکھتی رہیے گا، جس دن یہ خاک خون میں بدل جائے سمجھ لیجیے گا آپ کا حسین اب نہیں رہا۔ اب حسین چلے، حسین کے قافلے میں کون کون ہے یہ تو بڑی تفصیل ہے، اور خدا صحت و سلامتی سے رکھے، طول عمر عطا کرے۔ میں برابر ان کو دیکھ رہا ہوں ٹی وی کے اوپر، اور گزشتہ محرم سے میں خدا رکھے علم بھی بہت وسیع ہے اور بڑی اچھی علم حدیث پر نظر ہے۔ حجت اسلام مولانا وسیع حسن خان صاحب، میرے ان کے کوئی ذاتی تعلقات نہیں ہیں، لیکن میں نے ان کو گزشتہ سال پہلی مرتبہ اردو میں صبح عاشور سے رات تک کے ان سے مقتل سنا ہے میں نے، تو میرے دل میں صاحبان علم کی قدر ہو جاتی ہے، چاہے وہ مجھے جانتے ہوں چاہے نہ جانتے ہوں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، اور رو رو کے وہ مسائل بھی بیان کرتے ہیں، اور کتابیں اصل عبارتیں پڑھ پڑھ کے، اچھا جب آدمی عبارت پڑھتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کتنا پڑھا لکھا ہے آدمی، بہت قابل پڑھا لکھا ہے اور وسیع النظر ہے، بہت اچھا مطالعہ ہے۔ وہ آپ کو مسائل سنا رہے ہیں، وہ سنیے آپ، اور مستند چیزیں سنا رہے ہیں، وہ روایتیں، راویوں کے حوالے، راویوں کا نام، برحال یہ سلسلہ تو رکے گا نہیں۔ مقصرین لعام سن لیں کہ جب تک کہ علماء کرام ہیں حق بیان ہوتا رہے گا۔ اب یہ کہ آج تین چیزیں ایک ساتھ ہیں، بہت غور سے سنیے گا۔ پہلی بات تو یہ کرونا کی وجہ سے جو ہم میں آپ میں احساس تنہائی پیدا ہوا ہے، آپ میں جو جس عمر کا ہے، آپ لوگ بچے ہیں لیکن آپ لوگ بھی، جب سے آپ 7 محرم کی یہ شام، کیا گزشتہ محرم میں اسی طرح گزری تھی جیسے اب گزر رہی ہے؟ وہ سارے مجمع، وہ سارے مناظر، وہ ساری کیفیتیں ہر عمر کے آدمی کے ذہن میں پورا ماضی
اپنے آپ کو دہرا رہا ہے. وہاں جاتے تھے اور وہاں جاتے تھے, وہاں سے مہندی کا جلوس اٹھتا تھا, وہاں اس طرح سے مجلس ہوتی تھی, وہاں اتنا بڑا مجمع ہوتا تھا, فلاں جگہ LCD کیمرے لگے ہوتے تھے, فلاں وہ ٹی وی لگے ہوتے تھے, فلاں جگہ وال لگے ہوئے ہوتے تھے, اور مجمع اپنے عروج پہ ہوتا تھا. لاکھوں کے مجمع ہو رہے ہیں, ٹریفک رکا ہوا ہے پوری 1 کلومیٹر تک کے ہائی وے کے اوپر, دونوں طرف سے ٹریفک روک دیا گیا, کوئی بائک نہیں چل سکتی, کوئی سائیکل نہیں چل سکتی. سارے مناظر آج 7 محرم کو زیادہ یاد آ رہے ہوں گے نا آپ کو. ایک تو یہ. دوسرے, آپ سے ایک چیز میں عرض کروں کہ پانی پر پابندی تو لگنا شروع ہو گئی تھی 3 محرم سے, 4 محرم سے. 5ویں سے تھوڑا تھوڑا پانی جا رہا تھا. جو 6 کی رات بھر استعمال ہوا, 7 کی صبح اس گھر میں 1 قطرہ پانی کا نہیں تھا. دیکھیے یہ پیاس, اچھا اس پیاس کو آپ یوں بھی گنیے, 7ویں سے گنیے. 7ویں 1 دن, 8ویں محرم 2 دن, 9ویں محرم 3 دن, 10ویں محرم 4 دن. تو یہ پیاس تو کم سے کم 4 دن کی ہے. ہماری اصطلاح میں, ہماری زبان میں 3 دن کے پیاسے, 3 دن کے پیاسے, 4 دن کی پیاس تھی. پھر حسین تو گھر کے بڑے تھے, ذمہ دار تھے. عباس تو یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ پانی بچوں کے کام آ جائے, مائیں یہ سوچتی ہوں گی یہ پانی بچوں کے کام آ جائے, جوان بیویاں یہ سوچتی ہوں گی کہ بزرگ خواتین کے کام آ جائے یہ پانی. دیکھیے محدود کر دیا گیا تھا نا. اچھا, پانی بند کرنا اپنے آپ میں بہت بری بات ہے. دنیا کے مختلف مذہبوں کے لوگ, جس میں یہاں ہندوستان ہے, ہر مذہب کے آدمی کو ہر کام کرتے ہم دیکھتے ہیں. اسلامی ملک کے لوگ اتنا نہیں واقف ہیں جتنا ہم لوگ. میں اس سلسلے میں گردوارے والوں کی بڑی عزت کرتا ہوں کہ وہ دونوں وقت دسترخوان بچھا کے کھانا کھلاتے ہیں. وہ کھانا کھانے والے کا نہ مذہب پوچھتے ہیں, نہ مسلک پوچھتے ہیں, نہ فرقہ پوچھتے ہیں. اور اس مرتبہ کرونا میں بھی جتنا کام گردوارے سے ہوا ہے, نہ ہندوؤں کی عبادت مندروں سے ہوا, نہ بدھ مٹوں سے ہوا, نہ مسجدوں سے ہوا. میں کہہ رہا ہوں یہ بات, یہ سکھوں کی بات لاجواب ہے. اور پانی, ہندو اسے پوشالا کہتے ہیں. سکھ گرو نانک جی کے نام کے اوپر, اچھا سکھوں کے بھی 5 پیارے ہیں, وہ 5 جن کو قتل کر دیا گیا تھا, جنہیں وہ شہید مانتے ہیں, ان کے بھی شہید ہیں. اتفاق سے ان کے بھی جو بڑے ہیں ان کی تعداد بھی 5 ہے. اور ہر جگہ میں نے ٹھنڈے پانی کا انتظام دیکھا ہے. اس میں مذہب کی بات نہیں ہے. آپ کو ٹھنڈا پانی ہر ایئرپورٹ پر مل جائے گا, آپ کو ریلوے اسٹیشنوں پر ٹھنڈا پانی پینے والا مل جائے گا. جگہ جگہ ہندی میں, انگریزی میں, کہیں کہیں پر اردو میں, کہیں پر تیلگو میں, کہیں تامل میں, مختلف زبانوں میں پینے کا پانی لکھا ہوا ملتا ہے. اس کے علاوہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ جو کوئی زبان نہ جانتا ہو, بالکل جاہل ہو, وہ بھی سمجھ جائے کہ یہاں پانی پینے کے لیے دستیاب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مذہب سے ٹھنڈے پانی کا تعلق نہیں ہے, بلکہ پیاس بجھانا ہر انسان کا ایک شریفانہ طریقہ ہے. لوگ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے اپنا نیا گھر بناتے ہیں, باہر ایک چھوٹا سا دیتے ہیں, اس میں پانی بھرا رہے. کچھ لوگ اپنی چھتوں کے اوپر کچھ دانے اور تھوڑا سا پانی چھاؤں میں رکھ دیتے ہیں کہ بے زبان پرندے بھوکے اور پیاسے نہ رہیں, پانی پی لیں, دانا چگ لیں. یہ مسلمان ہیں جو کربلا میں, یہ سن لیجئے گا, کربلا میں ایک بھی کرسچین نہیں ہے, ایک بھی جیو نہیں ہے, ایک بھی بدھسٹ نہیں ہے, ایک بھی ہندو نہیں ہے. سب مسلمان ہیں, سب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. اور حسین کے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں. دیکھیے جلوسوں پر پابندی ہے,
لیکن ہمیں چھوٹے سے جلوس کا ایک سلیقہ حسین کی یتیمہ سکھا گئی ہے سکینہ. سکینہ نے یہ کیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا, خالی پیالے ہاتھوں میں لیے, اور ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں العطش العطش العطش, ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس. اس کے بعد جملہ پھر آگے بڑھتا ہے, جملہ آگے بڑھتا ہے. یہ فصاحت و بلاغت بنی ہاشم کے بچوں کے خون میں شامل ہے. العطش قد قتلنا, ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے. دیکھیں اب یہ دو کیفیتیں یہ ہو گئی. آج 7 محرم ہے. آئیے اب تیسری کیفیت, یتیم بھتیجا چچا سے ضد کر رہا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے میں میدان میں جانا چاہتا ہوں, اور چچا اسے گلے لگا لگا کے رو رہا ہے, میرے لال تم میرے بھیا حسن کی یادگار ہو. اب سنیے, قاسم خیمے میں آئے اور جناب ام لیلا اور جناب ام فروہ یعنی بیڑے حضرت امام حسن اور جناب علی اکبر کی والدہ, یہ دونوں سگی بہنیں ہیں. جناب مختار ثقفی کے چچازاد بھائی کی بیٹیاں ہیں. جناب ام فروہ نے کہا قاسم دیکھو مجھے بہن لیلا سے شرمندہ نہ کرنا. قاسم بھیا آقا حسین تمہاری بات ٹالتے نہیں ہیں میرے لال. کہا اماں کل رات میں بھی بات ہو رہی تھی, کل بیوہ سے چچا نے پوچھا تھا کہ کیفیٰ تجد الموت, تم موت کو کیسا پاتے ہو, تو کل رات میں میں نے یہی کہا تھا احلا من العسل, شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے میرے لیے, آپ کو بجان دے دینا. اب اماں کیا کروں, کہا جاؤ. اب آئے بابا چچا رسول کی حدیث ہے, دادا نے کہا ہے, بابا کہتے تھے, خود آپ کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے, ماں کا حکم ماننا واجب ہے. اماں کہہ رہی ہے کہ مقتل میں جاؤ, آپ اجازت دے دیجئے. امام حسین رونے لگے, کہیں گے میرے لال یہ کیسے ہو سکتا ہے, 13 سال کا تمہارا سن ہے, بچہ ہے بالکل بچہ, کیسے میں پھر بھائی کا سایہ تمہارے سر پر سے اٹھ چکا ہے, میں کیسے تمہیں اجازت دوں. ایک خالی خیمے میں بیٹھ کے رونے لگا بچہ, رو رہے ہیں. ماں کہتی ہے جاؤ, چچا کہتا ہے کہ رکو. میرے اختیار میں کچھ ہے نہیں, میں کیا کروں. روتے روتے ایک دفعہ دھیان آیا کہ جب بابا اس دنیا سے جا رہے تھے تو میرے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ میرے لال جب کوئی بہت سخت وقت پڑے تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا, تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. کہ اب اس سے زیادہ سخت وقت میرے اوپر کون سا آئے گا. تعویذ کھولا, اس میں لکھا تھا قاسم روز عاشور کربلا میں نہیں ہوں گا, تم میری نیابت میں میری جانشینی میں اپنی جان میرے بھائی حسین پر قربان کر دینا. اور مجھے یہ معلوم ہے کہ حسین تمہیں اجازت نہیں دیں گے, مگر تم یہ تحریر حسین کو دکھا دینا, اس کے بعد حسین تمہیں منع نہیں کر پائیں گے. آنکھوں میں آنسو, ہونٹوں پہ ہنسی. بتائیے 13 برس کے سن کا بچہ, 13 برس کے کیا 13واں سال لگا ہے, 12 برس پورے ہوئے, دوڑتا ہوا آیا. چچا ہاں میرے لال یہ لیجئے بابا کا وصیت نامہ.
دیکھا بھتیجے کو گلے سے لگا، بہت روئے، قاسم بھی رونے لگے، حسین بھی رونے لگے، دونوں کو غش آ گیا، لیکن پانی نہیں تھا۔ عباس تھے، علی اکبر تھے، سب نے مل کے حسین کو، قاسم کو سنبھالا۔ جب ہوش آیا، ہائے ہائے، یہ مصائب بیان کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ میں گزشتہ برسوں میں اس لیے یہ مصائب پڑھتا تھا کہ جب ایک جملہ ادا ہوتا تھا، یہ ایک بات کہی جاتی تھی تو ایک ہجوم بہت دیر تک گریا کرتا تھا، جب رونے کی آواز کم ہوتی تھی تو میں آگے بڑھتا تھا۔ اس مرتبہ یہ ہم سب ایک امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اللہ آپ سب کو دنیا میں جہاں جہاں ہیں آپ کو محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب سنیے مجھ سے آپ، اور دلوں پر ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ ایک ریشمی کرتا پہنایا گیا، ایک ریشمی کرتا، زرے اس کے جسم کے اعتبار سے تھی نہیں۔ اتنا چھوٹا بچہ کہ عباس نے گود میں اٹھا کے گھوڑے پر بٹھایا۔ ایک نیمچا یعنی چھوٹی سی تلوار وہ قاسم کو دی گئی۔ لیکن مجھے قاسم کے مصائب کی تفصیل اس طرح میں اتنے کم لوگوں میں وہ مجھ پر خود اتنی رخت طاری ہوگی، میں اس کو ادا نہیں کر پاؤں گا۔ اس کے لیے میں اپنے جملہ ناظرین سے اور سامعین سے معافی چاہتا ہوں، اور جناب سیدہ سے معافی چاہتا ہوں۔ سیدانی اپنے یتیم پوتے کا پوتا قبول کر لیجئے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ۔ اب بچہ آگے بڑھا، اب یہ 13 برس کے بچے کا سری کیا، بچہ سمجھ کے کوئی آگے بڑھا، اس نے بچے نے دفاع کیا، اس کو واصل جہنم کیا، کئی واصل جہنم ہو گئے۔ پھر ارزق شامی کے چاروں بیٹوں کو واصل جہنم کیا۔ ارے آج تو حسن کے اس یتیم میں میدان خیبر کے علی کی شان دکھائی دے رہی ہے۔ جو کام علی نے نوجوانی میں کیا تھا وہ حسن کا یتیم بچپنے میں کر رہا ہے۔ ارزق شامی کو واصل جہنم کیا۔ اب اس کے بعد ایک آواز آئی، یہ علی کا پوتا ہے، یہ حسن کا بیٹا ہے، یہ عباس کی گودیوں کا پالا ہے، گھیر کے مارو۔ ہائے ہائے، اب وہ بچہ گھر گیا، ہر طرف سے تلوار، نیزے، تیر، رکابیں کاٹی گئیں، لجامیں کاٹی گئیں۔ قاسم گھوڑے پر سنبھل نہیں پائے، گرتے گرتے آواز دی، یا اماں ادرکی، اے چچا مدد کو آؤ۔ حسین نے کہا، عباس، علی اکبر، چلو آگے بڑھو۔ اب ہوا یہ کہ قاتل قاسم کو حسین نے دیکھ لیا تھا۔ حسین چاہ رہے قاتل قاسم کو سے انتقام لے، یتیم بھتیجے کا انتقام لے۔ لشکر یزید چاہ رہا ہے کہ قاتل قاسم کو بچا لے۔ اب سمجھ لیں آپ کو ہے، بچہ بیچ میں ہے، ادھر سے حسین ہے، عباس ہے، علی اکبر ہے، ہاشمی زبان ہے، ادھر سے یزید ہے، گھوڑے دو ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، کبھی چاپ یہاں پر پڑی، کبھی گھوڑا ادھر، کبھی گھوڑے کی چاپ ادھر، کبھی سینے پر، کبھی ٹانگوں پر، کبھی گھٹنوں پر۔ یا اماں، یا اماں، یا اماں، سلام سلام ان لاشوں پر جو بعد قتل حسین پامال کی گئیں،
सलाम कासिम पर, 13 बरस के कासिम को अल्लाह अकबर कह के जालिमों ने जिंदा कासिम को घोड़ों की टापों से रोक के मार डाला। हुसैन घोड़े से उतरे। अब सुनिए, हो गई मजलिस, हो गई, लेकिन 7वीं मुहर्रम आएगी, मुझे अपनी बात कहने नहीं दी है, क्या मालूम आइंदा साल में रहूं ना रहूं, तो मुझे रूम वाले सैयदा शर्मिंदा नहीं होना है। जितने आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे उतने ही मेरी नजात के इम्कानात बढ़ते जाएंगे। ये बच्चा जब गया है तो गोद में उठा के अब्बास ने घोड़े पर बैठाया जाता, जब कासिम की लाश उठा के हुसैन सीने से लगा के चले तो लाश इतनी पामाल हो चुकी थी कि एड़ियां जमीन पर रगड़े खा रही थी। बस मजलिस मुकम्मल हो गई। लाश कासिम को लाके खैमा आज़ा में रखा। जनाब उम्मे फरवा को से कहा गया कि चलिए कासिम का बोसा ले लीजिए। अब एक बात सुनिए, हुसैन ने कासिम की लाश को अपनी आवाज से ढक दिया था। कासिम की लाश को अपनी आवाज से हुसैन ने ढक दिया था। बीवियां जमा है, जनाब उम्मे फरवा आई, लाश को गौर से देखा, अब से ज्यादा औलाद को गौर बचाने का। एक मरतबा चेहरे पर से कपड़ा हटाया, अब आए हुसैन हटाई। मेरे बच्चे, ये चंद लम्हों में तेरा कद इतना कैसे बढ़ गया, ये कह के चादर हटाई। अब आए हुसैन हटी, लाश कासिम को देखा। अब उसके बाद बच्चन जुमले और मजलिस मुकम्मल हो रही है। जनाब सैयदा आपको सिवाय गम हुसैन के हर गम से महफूज रखे। अरे सुनिएगा, दिलों बाहर रखे, हुसैन शहीद हो गए, खैमे जल गए। खुदा लानत करे उमर इब्ने साद इब्ने वक़ास ने आवाज दी, घोड़ों की लाल बत्ती की जाए, शहीदों के लाशें पामाल किए जाएंगे। सैदानी ज़ैनब ने सुना, अपनी जगह से उठी, देखा आगे आगे कोई बीवी जा रही है, दौड़ के आगे बढ़ी। अब देखा जनाब उम्मे फरवा थी, जाके अपने को कासिम की लाश वाला मेरा बच्चा एक मरतबा पामाल हो चुका, अब दोबारा माए से पामाल ना होने दी। हाय कासिम यतीम हसन 2 मरतबा लाश पामाल हुई। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल मुजीब। सहलबुल लईम अय्यामुल क़लम यक़लम।